فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تو اول ان کے سامان سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی پہلے بنیامین کے سامان کی تلاشی نہیں کی گئی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی اپنے بھائی کے لینے کی، کہ اس معاملے میں بھائیوں سے پوچھیں تاکہ وہ شریعت یعقوب کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی کہ بھائیوں سے ہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے گا اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے والد کی شریعت کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اگر بادشاہ کا پیالہ جس کے سامان سے ملا، بادشاہ اسے اپنے پاس رکھ لے گا اور وہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بادشاہ مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق ان کے لیے لینا ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک لیں، کیونکہ مصر کے بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے مارا جائے اور ڈبل مال اس سے لیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درج و بلند کریں، جس کے چاہتے ہیں ہم درجات بلند فرماتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ بات اللہ کی مشیت سے ہوئی کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ سزا بھائیوں سے پوچھیں، اور بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند فرمایا، اور نبیوں کے درجے عام لوگوں سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا علم سب کے علم سے برتر ہے۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا لیے۔ قالو، وہ بولے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ یعنی سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چور ہونا تو یقینی طور پر معلوم نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ این یسرق، اگر یہ چوری کرے، بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلنا یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنیامین نے ہی چرایا ہو سکتا ہے کسی شخص نے بدنام کرنے کے لیے ڈال دیا ہو، اس طرح کے ان کے ذہنوں میں خیال آتا ہے، یا غلطی میں گر گیا ہو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی، اول تو ہمیں معلوم نہیں لیکن نکلا اس میں سے ہے، تو اگر جان بوجھ کے اس نے لیا تھا اور اسے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، اور بھائی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہہ دیا اور چوری کی نسبت آپ کی طرف کر دی۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی برداشت پر، صبر پر، تحمل پر اور حلم پر۔ اور جس کو انہوں نے چوری قرار دیا وہ بات بھی یہ ہے کہ وہ چوری نہیں تھی، لیکن جب انسان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو تو اچھے کام بھی اسے برے لگتے ہیں۔ تو جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت
کیا اور کہا کہ انہوں نے چوری کی، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جس کو یوسف علیہ السلام کا نانا پوجتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر گندگی میں ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی، بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سگے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی ہیں۔ یہ فعل تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے یہ کام کیا تو یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے بادشاہ ہمارے بارے میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ کی، یعنی آپ نے اس ناگواری کا اظہار سامنے نہ کیا۔ قَالَ، جی میں کہا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بدتر جگہ ہو اس سے جس کی طرف چوری کی نسبت کرتے ہو، کیونکہ چوری کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تو غلط ہے۔ وہ فعل تو در حقیقت شرک کو ختم کرنا، شرک کا ابطال تھا، اور ایسا کام کرنا تو عبادت ہے۔ لیکن تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہ بڑی زیادتیاں ہیں۔ انتم شرم مکانہ کے معنی آسان یہ ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جی میں کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، تم میرے اتنے اچھے کام کو جو عبادت ہے، بت شکنی ہے، اسے چوری کہتے ہو، حالانکہ تم نے کتنی مجھ پر زیادتیاں کی ہیں، تو تم بدتر جگہ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نہ ناگواری کے بل آئے، نہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نہ آپ نے کوئی سخت بات کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں صبر، شکر، تحمل، برداشت اور حلم عطا فرمائے، کیونکہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جب انسان اندر سے خالی ہوتا ہے تو اس میں اکڑ ہوتی ہے، غرور و تکبر ہوتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ قالو، بھائی بولے، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، اس کے ایک باپ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو آپ لے لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کے احسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیامین سے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یوسف کے ہلاک ہونے کے بعد بنیامین سے ان کے دل کی تسلی ہے، اگر ہم بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو انہیں رنج ہوگا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، تو آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے کسی اور کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور غلام بنا لیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، کیونکہ تمہارے فیصلے سے ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے سامان میں ہمارا مال ملا، اگر ہم بجائے اس کے دوسرے کو لے لیں، انا اذا لظالمون، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ سورہ یوسف کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔
آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔